الحمد لله السميع البصير والصلاة والسلام على رسوله الكريم الشفيع وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے سید الانبیاء امام الانبیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میں جس طریقے سے پڑھاؤں میرا ساتھ دیتے ہوئے درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام النبیین. وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مسلسل 2-3 ہفتے سے رمضان کے ضروری مسائل ہم اس محفل میں سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ آج بھی بہت سے ضروری سوالات آپ حضرات کی طرف سے اور آپ حضرات کے ہوں گے جن کے جوابات شریعت کی روشنی میں دیے جائیں گے. توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں. جی مفتی صاحب، آج پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان میں وتر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی تکبیر کہنے کے بجائے غلطی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو کیا مقتدیوں کو لقمہ دینے کی اجازت ہے؟ رمضان کے مہینے میں کبھی کبھار اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ امام صاحب وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہیں گے. تیسری رکعت میں قراءت کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ تکبیر قنوت کہی جاتی ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب تکبیر کہنے کے بجائے دعائے قنوت کی تکبیر کہنے کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہوئے غلطی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو اب ایسے موقع پر ہماری عوام چونکہ شریعت کا مسئلہ نہیں جانتی ہے، تو اس موقع پر اور اس طرح کی کنڈیشن میں کیا کرنا ہے؟ کیا امام صاحب کو اللہ اکبر کہہ کر کے لقمہ دینا گئے یا پھر لقمہ نہیں دینا گئے؟ تو اس کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر امام صاحب ابھی رکوع کی حالت میں نہیں پہنچیں گے، آگے جو مقتدی حضرات کھڑے گے وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جا رہے ہیں، لیکن ابھی رکوع کی حالت میں نہیں پہنچیں گے، بس ابھی جھکنے والے گئے اور رکوع کی حالت میں نہیں پہنچے گئے، تو اس صورت میں تو حکم یہ ہوتا ہے
کہ امام صاحب جب رکوع میں نہیں پہنچیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر کے انہیں لقمہ دیا جائے اور انہیں یاد دلایا جائے تاکہ وہ واپس لوٹ کر کے تکبیر قنوت جو کہنی ہے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھ کر کے نماز کو آگے مکمل کرے۔ لیکن اگر امام صاحب رکوع کی حالت میں پہنچ چکے ہیں اور اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو اب جب امام رکوع کی حالت میں پہنچ چکے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے امام صاحب کو لقمہ نہیں دینا ہے، بلکہ اب حکم کیا ہوگا، رکوع میں جب امام پہنچ چکے ہیں تو مقتدی حضرات بھی اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں پہنچ جائیں، امام صاحب نماز کو مکمل کریں اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، تکبیر قنوت کہنا واجب ہے، بھول کر کے جب واجب چھوٹیں گے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا، سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں پر بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سارے مقتدی حضرات امام کو اللہ اکبر کہہ کر کے لقمہ دیتے ہیں۔ اگر امام رکوع میں پہنچ چکے ہیں پھر اگر لقمہ دیا جاتا ہے تو اس صورت میں چونکہ غلط لقمہ ہوگا تو جتنے مقتدی حضرات لقمہ دیں گے ان سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر مقتدیوں کا لقمہ دے کر کے امام واپس رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور تمام لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ دو کنڈیشن ذہن میں رکھنی ہے، امام اگر رکوع میں نہیں پہنچیں گے تو لقمہ دینا ہے، رکوع میں پہنچ چکے ہیں تو لقمہ نہیں دینا ہے بلکہ اخیر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام وتر ہی کی تیسری رکعت میں جو ہے مقتدی نے ابھی دعائے قنوت مکمل نہیں کی اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو اب ایسی صورت میں مقتدی کیا کرے؟ مقتدی نے ابھی دعائے قنوت مکمل نہیں پڑھی گئے اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے گئے، تو اب یہاں پر حکم یہ رہے گا کہ مقتدی کو دعائے قنوت مکمل نہیں کرنی ہے، بلکہ جہاں تک وہ پڑھ چکا ہے وہیں تک پڑھ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے گا۔ دعائے قنوت مکمل یہاں پر نہیں کرنی ہے بلکہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ 4 رکعت والی نماز، 3 رکعت والی نماز جب امام پڑھاتے ہیں 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب اتحیات پڑھ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مقتدیوں میں سے کسی نے ابھی اتحیات مکمل نہیں پڑھی ہے، تشہد مکمل نہیں پڑھی، تو یہاں بھی ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے بھی گئے کہ اب ان مقتدیوں کو کیا کرنا ہے جنہوں نے ابھی اتحیات مکمل نہیں کی گئے۔ تو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ مقتدی جتنے گئے ایسے کہ جنہوں نے اتحیات پڑھی نہیں گئے وہ پہلے اتحیات کو مکمل کریں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر یہ حکم نہیں رہے گا کہ اتحیات کو چھوڑ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دعائے قنوت والی صورت میں تو حکم ہے کہ مکمل نہیں کی ابھی دعائے قنوت اور امام رکوع میں پہنچ چکے ہیں تو چھوڑ کر کے رکوع میں پہنچ جائیں گے، لیکن اتحیات میں یہ معاملہ نہیں رہے گا۔ تو دونوں صورتیں ایک جیسی ہی ہے لیکن دونوں میں حکم کے اعتبار سے فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، بہت ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی فرض نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو وتر کی نماز بھی جو ہے جماعت ہی کے ساتھ ادا کرنی پڑے گی، اس لیے کبھی وہ چاہتے ہیں کہ مطلب 12 یا پوری تراویح کی نماز مکمل نہ پڑھے، تو جان بوجھ کر وہ لوگ عشاء کی جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں وضاحت۔ ویسے یہ سوال پہلے ہو چکا ہے، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ عشاء کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھی گئی تو اب وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں۔
اس کا جواب دے دیا گیا تھا کہ ضروری تو نہیں گئے، وطر کی جماعت میں شامل ہونا مستحب اور بہتر گئے، لیکن ساتھ میں مشورے کے طور پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتنا فائدہ اور اتنا ثواب گئے تو کوشش کریں کہ وطر کی نماز بھی جماعت ہی کے ساتھ ادا کی جائے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں جو پوچھا گیا تو عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، جیسے باقی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب، ویسے ہی عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، بغیر مجبوری کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو جماعت ہی میں حتی الامکان شامل ہونے کی کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اپنے میڈیم کلاس رشتہ دار جو ہے ان کو پیسے دینے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا حیلہ کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال گزشتہ محفل میں بھی کیا گیا تھا اور مفتی صاحب قبلہ نے بتایا کہ یہاں پر یہ بات کچھ لوگوں میں رائج ہو چکی ہے اور کچھ لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار جو مدھیم ورگ کے ہیں، میڈیم کلاس کے ہیں، تو ان کو وہ زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ تو دے نہیں سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں دیادرا ہی کا معاملہ ہے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ بیچ میں کسی فقیر کو دے دیتے ہیں اور فقیر کو دے کر حلہ شریعہ کروا کے پھر وہ رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ تو میں نے اسی وقت یہ وضاحت کی تھی کہ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اگر وہ میڈیم کلاس رشتہ دار جو ہیں، مدھیم ورگ کے جو رشتہ دار ہیں، اگر زکوٰۃ لینے کے حقدار گئے تب تو بیچ میں ہیلا کروانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ انہی کو زکوٰۃ کی رقم ان کی ضرورت کے اعتبار سے دے دی جائے۔ اور اگر وہ حضرات زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں گئے تو اب یہاں پر جو ہیلا کروایا جا رہا ہے، گزشتہ محفل میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہیلا ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے ہیلا کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ہیلا کرنے کی جو اجازت شریعت نے دی گئی وہ ضرورت اور حاجت کے وقت اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ جو کنڈیشن ہے اس میں اگر کوئی ضرورت ہے نہیں، حاجت ہے نہیں، جیسا کہ عام طور پر سمجھ میں آتا ہے، تو پھر اس طریقے سے اپنے میڈیم کلاس رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے ہیلا کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شوہر پر قرضہ ہے اور بیوی کے پاس سونا چاندی وغیرہ کے زیورات ہے، تو کیا بیوی کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی؟ یہ بھی ایک سوال بارہا پوچھا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں میں ایک کنفیوژن اور شک اور شبہ باقی رہتا ہے کہ عام طور پر حساب و کتاب جب ہوتا ہے عوام کے درمیان دیکھتے ہیں کہ گھر میں عورت کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اب اسی میں پھر غور و فکر کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ گھر کا جو مرد ہے یعنی شوہر جو ہے اس کے اوپر قرضہ ہے۔ تو اب ایسے موقع پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب شوہر کے اوپر قرضہ ہے تو اب عورت کے جو زیورات گئے، اس کے پاس جو سونے چاندی کے زیور گئے، تو ان زیور پر تو زکوٰۃ ہوگی نہیں کیونکہ شوہر پر قرضہ گئے۔ حالانکہ بارہا یہ بات بتائی جاتی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے عورت کا حساب و کتاب الگ ہوتا ہے، مرد کا حساب و کتاب الگ ہوتا ہے۔ عورت کے پاس جو سونا چاندی ہے اگر وہ اس کی مالک ہے تو اس کی زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے، اور مرد کے پاس، شوہر کے پاس اگر روپے پیسے ہیں وغیرہ ہے تو اس کی زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے۔ تو یہاں اگر شوہر پر قرضہ ہے، گھر کا جو مرد ہے اس پر قرضہ ہے، تو وہ اس قرضے کا اعتبار عورت کے پاس جو سونا چاندی ہے اس میں نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس قرضے کے اعتبار سے عورت پر زکوٰۃ لازم نہ ہو، بلکہ عورت کے پاس جو کچھ سونے چاندی کے زیورات ہے اگر زکوٰۃ کی شرطیں پائی جاتی ہے تو عورت پر تو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، اگرچہ اس کے شوہر کے اوپر
قرضہ ہو. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ دونوں کا حساب ایک ساتھ ہوتا ہے بلکہ دونوں کا حساب الگ ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر عورت کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے اس کی اجازت سے شوہر نکالتا ہے, جیسے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بیوی کی زکوٰۃ شوہر کی نکالتا ہے, بات چیت دونوں کے درمیان ہوتی ہے, پہلے سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے معاملہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیوی کی زکوٰۃ شوہر نکال سکتا ہے لیکن شوہر کے قرضے کا بیوی کے سونے چاندی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کے پاس سے پیسے لینے ہیں اور وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرض معاف کر دے اور یہ سمجھے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ نکال لی؟ یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے. کسی کے پاس سے آپ کو 5,000 روپے لینے گے, 10,000 لینے گے, 20,000 لینے گے. اب وہ سامنے والے کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ آپ کے پیسے ریٹرن نہیں کر پا رہا, اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ پیسے ریٹرن نہیں کر پا رہا. اب آپ نے دیکھا کہ وہ سامنے والا شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے, اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5,000 10,000 جو لینے گئے تو ایسا کیا جائے کہ وہ 5,000 10,000 کو معاف کر دیں اور یہ سمجھے کہ 5,000 ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی, 10,000 زکوٰۃ ادا کر دی. تو اس صورت میں یاد رکھنا ہے کہ اس طرح کرنے کی تو شرعاً اجازت نہیں ہوگی. ایسا اگر آپ کرتے بھی ہیں کہ سامنے والے پر سے قرضہ معاف کر دیں تو اس میں جتنی رقم معاف کی آپ نے اتنی رقم زکوٰۃ میں شمار نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ اس کا بہترین طریقہ جو شریعت نے اور علماء شریعت نے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جتنا قرضہ آپ کو سامنے والے کے پاس سے لینا گیا, جیسے 10,000 قرضے کے لینے, اب وہ ریٹرن نہیں کر پا رہا کہ آپ نے دیکھا وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے, آپ کو 10,000 کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, تو کیا کریں, پہلے زکوٰۃ کی نیت سے 10,000 روپے آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں. وہ روپے دینے کے بعد جب اس کا قبضہ ہو گیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی, اب اس سے وہ 10,000 روپے اپنے قرضے میں آپ وصول کر لیں. تو یہ بالکل سمپل اور آسان طریقہ ہے, اس سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور سامنے والے کا قرضہ بھی اتر جائے گا, قرضہ بھی ادا ہو جائے گا. تو یہ آسان اور سمپل طریقہ ذہن میں رکھیں. اگر اس طرح کی کنڈیشن پیش آتی ہے تو آپ اسی بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, اگر کسی قرضدار ہے اور وہ زکوٰۃ کا حقدار بھی ہے مگر قرضہ کسی دوسرے سے لیا ہے, آپ ڈائریکٹلی کسی دوسرے کو اس کا قرضہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ تو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے, ڈائریکٹ ادا کریں گے تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اب ایک سوال یہ ہے کہ تجارت اور کاروبار کا جو سامان ہے اس کی زکوٰۃ کون سی قیمت کے اعتبار سے نکالنی ہے, جتنے میں خریدے اس کے اعتبار سے یا پھر جتنے میں بیچتا ہے اس اعتبار سے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ کاروباری حضرات جو گئے, تجارت کرنے والے حضرات, ان کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ اکثر اس کے حوالے سے جانتے بھی نہیں. کسی بھی چیز کی آپ تجارت کرتے ہیں, کسی بھی چیز کا کاروبار کرتے ہیں, آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پرچیز پرائز اور سیلنگ پرائز یہ الگ الگ ہوا کرتی ہے. ہم خریدتے ہیں 100 روپے میں, اب جب بیچنا ہوتا ہے تو 20-30 روپے کا نفع نکال کر کے 120-130 میں مثال کے طور پر بیچتے ہیں. تو اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ تجارت کا جو مال ہوتا ہے, کاروبار کا جو مال ہوتا ہے, اس پر تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے, لیکن کون سی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی ہے؟ جتنے میں وہ سامان ہمیں پڑا گئے, جتنے میں وہ سامان ہم نے خریدا گئے اتنی قیمت کے اعتبار سے, یا جتنی قیمت میں ہم دوسروں کو بیچتے گئے اتنی قیمت کے اعتبار سے. تو یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی سامان تجارت اور کوئی بھی مال تجارت ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب سال مکمل ہو, نصاب کا جو سال آپ کا چل رہا ہے جب وہ سال مکمل ہو
تو سال کے مکمل ہونے پر اس چیز کی جو اصل قیمت ہے اور اس کی جو مارکیٹ ویلو اصل ہے، تو اس اصل قیمت پر زکوٰۃ ہے آپ کتنے میں بیچتے ہیں اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ آپ 120 میں 130 140 150 جتنے میں بھی بیچتے ہیں وہ اس قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ سال جب مکمل ہو رہا ہے تو آپ کے پاس جو وہ مال تجارت ہے، آپ دیکھ لیں کہ اگر میں ابھی مارکیٹ سے وہ مال خریدنے جاؤں تو مجھے کتنے میں وہ مال پڑے گا، تو وہی اس کی اصل قیمت مانی جائے گی، اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی رہے گی۔ تو جتنے میں آپ بیچتے ہیں اس کے اعتبار سے نہیں، بلکہ سال مکمل ہونے پر اس چیز کی جو مارکیٹ ویلو ہو اور جتنے میں آپ کو وہ سامان پڑے اسی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا عصر کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے، اور اگر آیت سجدہ پڑھی گئے تو سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ وقت جب آخری وقت اس کا آتا ہے، یعنی مغرب سے تقریباً 20 منٹ پہلے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے یعنی غروب آفتاب جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس سے تقریباً 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو مکروہ وقت کہا جاتا ہے۔ کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس مکروہ وقت میں آج کی عصر نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، اور اس مکروہ وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو 20 منٹ کا وقت ہے اس میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ آیت سجدہ اگر پہلے پڑھی گئے تو سجدہ تلاوت بھی اس وقت نہ کیا جائے بلکہ بعد میں سجدہ تلاوت کیا جائے۔ تو یہ جو 20 منٹ کا وقت ہے اس میں قرآن کی تلاوت منع ہے، سجدہ تلاوت بھی منع ہے، ورنہ تو اس سے پہلے پہلے جو عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے اور سجدہ تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اگر رمضان میں کوئی اپنی نمازیں جو قضا ہوئی ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ قضا نمازیں ادا کرنے کا یہ جو وقت ہے رمضان کے مہینے کا وقت، یہ بہت اچھا اور بہتر وقت ہے۔ اس میں آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی بھی کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی لوگ وقت نکالتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مسجد میں آ کر کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کرنے کے لیے، اپنی قضا نمازیں ادا کرنے کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جتنے بھی حضرات ایسے ہیں کہ ان کی پہلے کی نمازیں قضا ہو چکی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جتنے بھی سالوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہے، اولاً تو وہ بیٹھ کر کے اچھی طریقے سے حساب کر لیں کہ کتنے سالوں کے بعد میں نے نمازوں کی پابندی کی ہے اور شروع میں بالغ ہونے کے بعد کتنے سالوں سے میری نمازیں چھوٹی ہوئی ہے۔ وہ پہلے تو اچھی طرح بیٹھ کر حساب کر لیں۔ قضا نماز میں آپ جانتے ہوں گے کہ ایک دن میں 6 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 5 فرض اور 6ٹھی نماز وتر واجب۔ بس یہ 6 نمازوں کی قضا کرنی ہوتی ہے، سنتوں کی اور نوافل کی قضا نہیں کرنی ہے۔ تو ایک دن کی 6 نمازیں آپ کو پڑھنی ہے، اس اعتبار سے آپ کو حساب لگا لینا ہے کہ کتنے دنوں کی، کتنے مہینوں کی، کتنے سالوں کی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، قرآن کی تلاوت آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک پارہ 2 پارہ 3 پارہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ جن حضرات کی نمازیں قضا ہو چکی ہے اور ان قضا نمازوں کو ابھی ادا کرنا ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو وقت ہے اس کی جگہ پر وہ قضا نمازیں پڑھیں، 2 سپارے 2 پارے 3 پارے پڑھیں گے
1 گھنٹہ پونا گھنٹہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کریں، اس سے منع نہیں ہے، مختصراً آپ تلاوت ضرور کریں، لیکن باقی وقت قضا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آپ دیں۔ آدھے گھنٹے میں کافی نمازیں آپ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، جب آپ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان 5 وقت کی فرض نماز میں جو سنتیں غیر موقدہ گئے، جو سنتیں غیر موقدہ جیسے عصر کی 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ گئے، عشاء کی 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ گئے، اسی طرح ان 5 نمازوں میں جو نفل نمازیں گئے، ظہر میں 2 رکعت نفل گئے، مغرب میں 2 نفل گئے، عشاء میں گئے، تو جو نفل نمازیں گئے اور جو سنتیں غیر موقدہ نمازیں گئے، ان کی جگہ پر بھی آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، اپنی چھوٹی ہوئی فرض نمازیں آپ ان کی جگہ پر ادا کریں۔ ظہر میں 2 رکعت نفل گئے تو اس کی جگہ پر آپ جو 4 رکعت پہلے کی آپ کی ظہر کی نماز پڑھنا باقی گئے تو آپ وہ قضا کی نیت سے 4 رکعت پڑھ لیجئے۔ عصر میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ کی جگہ اپنی عصر کی جو قضا نماز باقی گئے آپ وہ ادا کر لیں۔ تو اس طریقے سے 5 وقت کی نماز میں جو سنت غیر موقدہ اور نفل نمازیں گئے ان کی جگہ پر بھی آپ اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں۔ تو یہ تو دوسرے نمبر پر۔ نمبر 3 کہ جو بڑی راتیں آتی ہیں، جیسے شب قدر میں لوگ عبادت کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رات بھر آدھی رات یا کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کیا کرتے ہیں، تو جو بڑی راتیں گئے شب قدر کے شب برات وغیرہ جو بھی گئے، تو ان بڑی راتوں میں بھی نفل نمازیں پڑھنے کی جگہ پر آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی چھوٹی ہوئی قضا نمازیں ادا کرنی ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں ایک بہترین وقت ہے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنے کا، اپنی قضا نمازیں پڑھنے کا۔ تو کوشش کریں جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی گئے آپ حساب لگا لیں، موبائل میں یا ڈائری میں لکھ لیں، اور جتنا ہو سکے جلدی سے آپ ان قضا نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ نیت آپ کو بالکل آسان طریقہ ہے نیت کرنے کا۔ سب سے پہلی جو میری ظہر کی نماز قضا ہوئی، سب سے پہلی جو میری عصر کی نماز قضا ہوئی، میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ ہر نماز کو اسی نیت کے ساتھ ادا کرتے جائیں گے تو آپ کی قضا نمازیں انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کچھ لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں اور ڈائریکٹ تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کی تراویح کی نماز ہوگی؟ تراویح کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ تراویح کی نماز کا وقت کون سا ہے، عشاء کی فرض پڑھیں گے پھر تراویح کی نماز کا وقت ہوگا۔ تو جب تک عشاء کی فرض نماز نہیں پڑھی گئے تراویح کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ تاخیر سے آئے گئے تو اگرچہ تراویح کی نماز شروع ہو چکی ہے لیکن پہلے آپ اپنی فرض نماز ادا کریں پھر تراویح کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ اب اگر تراویح کی نماز میں مان لیجئے کہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت آپ کی چھوٹ گئی تو آپ باقی رکعتیں تو امام کے ساتھ آپ نے جماعت سے ادا کر لی، تو وہ جو 2 4 6 رکعتیں چھوٹی ہوئی گئے بعد میں آپ ان 2 4 6 رکعتوں کو ادا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی سورت پڑھ کر کے تراویح کی نیت سے آپ ان رکعتوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے فرض نماز عشاء کی فرض ادا کریں پھر اس کے بعد تراویح کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ بغیر فرض پڑھے ہوئے تراویح کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت تراویح کی دوسری رکعت میں قاعدہ کرنے کے بعد اگر حافظ صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کیا کریں؟ یہ بھی معاملہ کبھی کبھار پیش آتا ہے کہ 2 رکعت تراویح کی نماز کے دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا تھا، بیٹھنے کی جگہ پر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب کرنا کیا گئے؟
ایسے موقع پر حکم یہی رہے گا کہ ابھی جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئیں گے قیام کی حالت میں گے یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہیں گے، امام کو اللہ اکبر کہہ کر کے لقمہ دینا گے، لقمہ دینے کی اجازت گے، لقمہ لے کر کے امام صاحب بیٹھ جائیں گے۔ اب اس میں اگر امام مکمل کھڑے ہو چکے ہیں یا کھڑے ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے پھر لقمہ دیا گیا تو اس صورت میں بیٹھنے کے بعد سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوگا، سجدہ سہو کر کے امام نماز کو مکمل کریں گے۔ اگر بیٹھنے کے قریب تھے، ابھی بالکل کھڑے ہونے والے تھے لیکن بیٹھنے ہی کے قریب تھے، امام کو لقمہ دیا گیا، بیٹھ گئے، تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں گئے۔ تو امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں تو لقمہ دینے کی اجازت ہے، لقمہ دے سکتے ہیں، لقمہ دیا جائے اور امام لقمہ لے کر کے واپس لوٹیں گے، سجدہ سہو کے ذریعہ نماز کو مکمل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کیا کوئی شخص جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کو گھر میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ اب اولاً تو یہ سوال ہے کہ وہ مرد جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اگر کوئی مجبوری ہے تو ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے، مجبوری نہیں ہے تو پھر اس کو مسجد ہی میں نماز کے لیے آنا چاہیے اور مسجد ہی میں آ کر کے اس کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب مان لیتے ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایک صورت ہم مانتے ہیں کہ مجبوری ہے، کوئی بھی مجبوری ہے اور گھر میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں گھر کی جو عورتیں ہیں یعنی اس کی والدہ کے، بیٹی کے، بیوی کے وغیرہ، جو گھر کی محرم عورتیں بھی اور غیر محرم جو اجنبی عورتیں ہیں جیسے بھابھی وغیرہ، یہ غیر محرم عورتیں گئے، تو یہ تمام عورتیں مرد کے پیچھے گھر میں اگر نماز ہو رہی ہے تو مرد کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد امام رہے گا، جو گھر ہی کا مرد ہے امام رہے گا، اس کے پیچھے اس کی محرم عورتیں بھی رہیں گی اور غیر محرم عورتیں بھی رہیں گی۔ اگر نابالغ اور چھوٹے بچے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ کیا جائے کہ مرد امام رہے، اس کے پیچھے نابالغ بچوں کی صف پہلی لگائی جائے، پھر دوسرے نمبر پر عورتوں کی صف لگائی جائے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی مرد گھر میں نماز پڑھتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ امامت کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ اس کے اندر ہونی چاہیے، امام بننے کے لائق وہ ہونا چاہیے، تبھی وہ مرد نماز پڑھا سکتا ہے کہ گھر میں، اور عورتیں جو گھر کی عورتیں ہیں وہ اس کے پیچھے جماعت میں بھی شامل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال آیا ہے کہ کیا شوال کے مہینے میں عمرہ کر سکتے ہیں؟ شوال کے مہینے میں عمرہ تو کیا جا سکتا ہے، عمرہ کرنا ناجائز و حرام نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شوال کے مہینے میں جب آپ مکہ المکرمہ میں پہنچیں گے عمرہ کے لیے تو اب ایک مسئلہ یہ آ جائے گا، آپ یہ جانتے ہوں گے کہ حج کے 3 مہینے ہیں یعنی 2 مہینے اور 10 دن، اس کو ایام حج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے کہا جاتا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، تو یہ 2 مہینے اور 10 دن یہ ایام حج ہے، یہ مہینے حج کے مانے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شوال کے مہینے میں عمرہ کے لیے جاتا ہے، اگر وہ پہلے سے حج کر چکا ہے، حج فرض ادا کر چکا ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر عمرہ کے لیے جانے والا شخص ایسا ہے کہ اس نے پہلے سے حج فرض ادا نہیں کیا ہے، ابھی اس نے حج ادا نہیں کیا، تو اس صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں جو وہ عمرہ کے لیے گیا گئے، تو جب عمرہ کے لیے گیا وہاں سے لے کر کے جتنے دنوں میں یعنی 10ویں ذوالحجہ تک، 10، 11، 12 ذوالحجہ تک جتنے دن بیچ میں آتے ہیں، مان لیجئے کہ 15 شوال کو کوئی عمرہ کے لیے گیا، ایک مثال ایگزامپل کے طور پر 15 شوال کو گیا تو شوال کے 15 دن، ذوالقعدہ کا 1 مہینہ اور ذوالحجہ کے جو 12 دن گئے، تو وہ 12 دن یہ جو جتنا وقت گئے اتنے وقت میں وہاں مکہ المکرمہ میں رہ کر کے کھانے پینے
اور رہنے سہنے کا جتنا خرچ ہوتا گیا، کھانے پینے رہنے سہنے کا جتنا خرچ ہوتا گیا، اگر وہ بندہ ایسا گیا کہ اتنے خرچ کی وہ طاقت رکھتا گیا، اتنا کھانے پینے رہنے سہنے کا خرچ اس کے پاس، اتنی دولت گیا، اتنا مال گیا کہ وہ نکال سکتا گیا، تو ایسا شوال میں جو عمرہ کرنے والا شخص گیا اس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ اب اگر اس مرتبہ ظاہر سی بات ہے کہ 1 مہینے کی ویزا ہوتی ہے، اس مرتبہ تو اس کو روکنے وہاں پر رہنے نہیں دیا جائے گا، تو اس مرتبہ نہیں اب کر سکتا ہے، تو آئندہ سال زندگی میں کبھی بھی اس کو 1 مرتبہ حج کے لیے جانا فرض ہو جائے گا۔ تو حج اگر عمرہ شوال میں کرتے ہیں یا ویسے ہی ابھی جو رمضان میں جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر شوال تک رکتے ہیں، عید کے چاند تک وہاں پر رکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ رہے گا کہ حج کے جو ایام ہیں، حج کے جو دن ہے، یعنی 10ویں ذو الحجہ، 10، 11، 12، تو وہاں تک ٹھہرنے کا جتنا خرچہ ہوتا ہے کھانے پینے رہنے سہنے کا، اگر اتنے خرچے پر وہ قادر گئے، اتنے خرچے کی طاقت رکھتا گئے، تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ اس سال نہیں کر سکتا، آئندہ سال کبھی بھی زندگی میں حج کرنا فرض ہوگا۔ تو عمرہ کرنے کے لیے تو جا سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی پھر ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم اجعلنا من عبادک التوابین، اللہم اجعلنا من عبادک المتطہرین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من عبادک الذاکرین، اللہم اجعلنا من عبادک الشاکرین، اللہم اجعلنا من عبادک المصلین، اللہم اجعلنا من عبادک الصائمین، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔